بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ شدید غصے میں ہے۔ نہ ان کے وعدے پورے ہوئے، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے خلاف تمام ادارے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے ادارے پابند ہیں اور کوئی ادارہ یا ادارے کا سربراہ یا کوئی بھی پاکستان کے اندر نہیں چاہے گا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو، توہین عدالت کا مرتکب ہو یا اس کے خلاف سرعام کارروائی کی جائے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ایاز امیر نے جو ہنٹ دیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو پوری گیم سمجھ آ جائے گی۔ انتہائی اہم ہے، اس میں ساری کہانی چھپی ہے۔ ایاز امیر نے کہا کہ جو پچھلے سال رجیم چینج آپریشن ہوا، پورا 1 سال ہو چکا ہے۔ جنرل باجوہ نے جو رجیم چینج آپریشن کیا تھا اس میں ایاز امیر نے کہا کہ یہ آپریشن بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جب ناکام ہوا ہے تو اس کے بعد کچھ تو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا گند اپنے سر پر کیوں لے، اب وہ بھی اس گند سے پیچھے ہٹنا چاہتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیں، جنرل باجوہ نے یہ جو رجیم چینج آپریشن کیا تھا، اس میں اصل میں اس سے پہلے عمران خان نے جب یہ تقریر کی تھی امریکہ کے خلاف کہ ہم کوئی غلام ہیں، آپ جو چاہیں وہ کر لیں، جب عمران خان نے یہ تقریر کی تو جنرل باجوہ نے عمران خان کو کلیئر پیغام بھیجا تھا کہ آپ امریکہ کے خلاف تقاریر نہ کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر وزیر اعظم کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ ملک میں کتنے 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں؟ تو انہوں نے ڈکٹیٹ کیا کہ عمران خان نے یہ تقریر نہیں کرنی، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ملک کی صورتحال ہے۔ پھر اس کے بعد رجیم چینج آپریشن ہوا، ارشد شریف بیچارہ شہید ہو گیا، ضلع شاہ سے لے کر انہوں نے کتنے ہی لوگوں کو قتل کیا۔ یعنی اس کے بعد جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا، لوگ مارے گئے، لوگ جانوں سے گئے، آپریشنز ہوئے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، نہ جانے کیا کچھ ہوا۔ اب ایاز امیر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس سے متعلق نون لیگی صحافی کہہ رہے تھے کہ وہی اعلامیہ آئے گا جو ہم چاہتے ہیں اور آپ دیکھتے جائیے گا، لیکن اعلامیہ میں کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ اب ایاز امیر نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ رجیم چینج آپریشن جو جنرل باجوہ نے کیا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے اور اب ہمیں اس کا گند اپنے سر نہیں لینا چاہیے۔ یعنی عمران خان نے جو بات کہی تھی اس بات کو سمجھیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اس پورے کھیل کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے تو ان کی حکومت ڈسمس ہو جائے گی۔ اب اصل میں ایاز امیر جو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ان کا گند نہ لے، یعنی وہ پیچھے ہٹنا چاہتی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت آرمی اور عوام میں جو دوریاں آ چکی ہیں، اب آپ اس کو کیسے ریکور کر پائیں گے؟ یہ تو بہت مشکل ہے جب تک کہ آپ پولیٹیکل نہ ہو جائیں، اور اس کے بعد جو عوام چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں تو وہ کروائیں۔ تو ایاز امیر نے جو کہا، در حقیقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس کا انڈیکیشن تھا، اس میں بھی یہ بات سامنے نہیں آئی۔ اب اگر ادارے صحیح معنوں میں پیچھے ہونا چاہ رہے ہیں اور اس صورتحال میں ہر ادارہ اپنی حدود میں آ جاتا ہے تو عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ اب نون لیگ والے ظاہر سی بات ہے اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کو کوسیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب دیکھ رہی ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ باجوہ نے جو آپریشن رجیم چینج کیا تھا وہ تو مکمل فیل ہو چکا ہے، اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ وہ جو دوریاں بڑھی ہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ عوام میں اور اداروں میں اتنی دوریاں بڑھ چکی ہیں کہ یہ بڑی خطرناک ہیں کسی بھی ملک کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بالکل ایسی ہی صورتحال ہے۔ اب ایاز امیر کا اشارہ اس جانب ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ حکومت ڈسمس ہو جائے گی۔ جس طرح سعد رفیق نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے قیمتیں بڑھوا کے ہمیں الیکشن میں دھکیل دیا گیا۔ انہوں نے کچھ عرصہ قبل یہ بات کی تھی، وہ بڑی کلیئر تھی کہ آپ نے ہم سے سارے کام کروائے، ہمیں مہنگائی کی چکی میں پیسا اور سارا کچھ کیا، تو اس صورتحال میں اب آپ نے ہمیں الیکشن میں دھکیل دیا ہے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ تیار ہے الیکشن کے لیے اور الیکشن کمیشن بھی تیار ہے، پیسے بھی ریلیز ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہے۔ اب آپ الیکشن سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے، آپ جتنا مرضی ڈرامہ کر لیں، قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ آ جائے یا عطر من اللہ کا نوٹ آ جائے، اس کی ویلیو اس وقت زیرو ہے۔
آپ زیرو میں زیرو جمع کریں تو وہ زیرو ہی رہتا ہے، اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر اصل کہانی کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو وہ کہانی بہت زیادہ حد تک بہتر ہو جائے گی کہ اب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کے معاملے کو بہتری کی جانب لے جایا جائے۔ دیکھیں اصل کہانی جو آج فواد چودھری نے کہی کہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے اور اس کے بعد حکومت بیٹھے، وہ اصل میں جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی جانب سے شروعات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں بیٹھیں ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اب سب کے اکٹھے بیٹھنے کی طرف اب معاملات جانا چاہیے۔ اور اس میں دو چیزیں ہیں، عمران خان نے تو اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ آپ میری بیک پر کھڑے ہوں، نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے لے کر آئیں۔ انہوں نے سمپل سی بات کی ہے کہ سارے ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہیں، حکومت کا جو آرڈر ہوگا باقی سارے اس کو مانیں گے، وزیر اعظم طاقتور ہوگا، باقی سارے اس کے نیچے ہوں گے، اور ایک غیر سیاسی کردار ادا کرتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، باقی عمران خان خود ہی جیت جائیں گے۔ آپ ایک بات غور کرتے جائیں، چاہے خواجہ سعد رفیق ہوں، احسن اقبال ہوں، خواجہ آصف ہوں، یہ سارے اگر آپ غور کریں تو انہوں نے بڑے بڑے بیانات دینا بند کر دیے ہیں۔ سب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ معاملات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں، یعنی نون لیگ بالکل قبر میں پہنچ چکی ہے۔ آصف علی زرداری بھی اب چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن ہو جائیں، وہ قومی اسمبلی بھی توڑوا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اب جو حالات اس وقت کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ عمران خان اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، اور عمران خان کا بالکل اندازہ درست ہے کہ اگر اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ ان سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہٹتے ہی ان کی حکومت دھڑام سے نیچے گر پڑے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا سب کو پتہ ہے، مثال کے طور پر اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں عمران خان کیا کریں گے؟ عمران خان نے کچھ نہیں کرنا، ایم کیو ایم اور باقی سارے یہ کوشش کریں گے کہ ہم فوراً الگ ہوں۔ دیکھیں آپ کے عمل سے پتہ چلے گا کہ آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں، جو اصل میں کہنا اور عمل سے ثابت کرنا، اس سے اصل کہانی سامنے آئے گی کہ واقعی آپ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس دن اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی، عمران خان جو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر ان کی حکومت گر جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات اتنے خراب ہیں، اب اگر وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹیں۔ وہ کہہ دیں گے کہ ہمارے وعدے پورے نہیں ہوئے تو ہم تو جا رہے ہیں، جب وہ پیچھے ہٹیں گے تو ویسے ہی ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، یعنی نمبر ان کے پاس پورے نہیں رہیں گے۔ آصف زرداری اصل میں اس پورے کھیل کے اندر کوئی ایک ڈیل سٹرائک کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ پنجاب کے اندر انٹری مل جائے۔ حالات اس طرح کے بن رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہو یا سارے ادارے، آپ کو الیکشن کروانے ہی پڑیں گے۔ پاکستان کے اندر اس وقت 75% عوام یہ سمجھتی ہے سروے کے مطابق کہ ملک غلط ڈائریکشن کی جانب جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر تقریباً 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو معاملہ آگے جائے گا، یعنی الیکشن کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ تو آپ پاکستان کے اکثریت کے فیصلوں کو روندیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے، الیکشن تو کروانے پڑیں گے۔ تو سب سے زیادہ بہتر صورتحال یہ ہے کہ اگر ادارے نیوٹرل ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت تو اسی وقت ڈسمس ہو جائے گی۔ جہاں تک بات ہے نواز شریف کی، جو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کریں، لندن پلان، فلاں پلان، تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، سارے پلان ناکام ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی پلان ہوتا ہے۔ اللہ کا پلان ہی صرف کامیاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ کیونکہ اس وقت ان کی وجہ سے، ان کو سنبھالنے کی وجہ سے جو اداروں کے اوپر سے عوام کا اعتماد اٹھا ہے اور اس طرح کے معاملے جو سامنے آئے ہیں، ادارے بھی اس سے بخوبی آگاہ ہیں، اور اسی وجہ سے ایاز امیر یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ چکی ہے کہ معاملات بڑے خراب ہیں، ان کے ساتھ رہے تو ہمارے لیے مزید بدنامی ہے، مزید تباہی ہے، لہٰذا رجیم چینج آپریشن جو ناکام ہوا ہے اب ہمیں بھی اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔